میرے دوستو، یہ دنیا بنانے نہیں آئے ہیں۔ یہ دنیا تم سے محبت نہیں کرتی ہے، تم سے وفا نہیں کرتی ہے، تم سے پیار نہیں کرتی کہ تم اپنے ساتھ رکھے گی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ آج دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو نا، دوڑو دنیا کے پیچھے، کتنا ہی اسٹرگل کر لو، کتنی محنت کر لو، آخر تمہارا انجام موت ہی ہونا ہے۔ آخر تمہارا انجام زندگی سے شکست کھانا ہے، آخر تمہیں ہار جانا ہے۔ دوڑو، کتنا دوڑتے ہو اس دنیا کی طرف، دوڑو۔ کس نے روکا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، یعنی جس طرح اللہ پر یقین کرنے کا حق ہے، اگر ہم اللہ پہ ویسے ہی یقین کریں تو اللہ کی قسم اللہ ہمیں رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ ہاں، پرندے کون سے کماتے ہیں، کون سے کھاتے ہیں؟ بتاؤ، کما کے کھاتے ہیں وہ؟ ان کو تمہارا میرا اس دنیا کا مالک جس نے سب کو بنایا اور سب کا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب ان کو کھلانے پر قادر ہے، کیا ہمیں نہیں کھلائے گا؟ دوڑو، کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ یاد رکھنا، دنیا بھی بنانی ضروری ہے۔ ہاں، دنیا میں اسباب بھی بنانے ضروری، لیکن اتنے ضروری نہیں جتنے تم نے بنا لیے ہیں۔ کس کے لیے اتنی محنت ہے؟ کس چیز کی فکر ہے؟ اللہ کی قسم، اگر تم اپنی اولاد کی فکر ہوتی، اگر تم اپنے ماں باپ کی فکر ہوتی، اگر تم اپنے بھائی بہن کی فکر ہوتی، اگر تم اپنی بیوی کی فکر ہوتی، تو تم ان کی جان کی حفاظت کرتے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتے، ان کی عزت کی حفاظت کرتے، تم ان کو اللہ سے عذاب سے بچانے کی حفاظت کرتے۔ تم نے یہ تیاریاں نہیں کی۔ تمہیں دنیا میں دنیاوی اعتبار سے ظاہری محبت ہے، تو مان یا مت مان، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، تو محبت نہیں کرتا ہے، تو بس ایک کردار اپنا نبھا رہا ہے کہ تو ان کا باپ ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کا شوہر ہے۔ تو محبت نہیں کرتا ہے، تو صرف ایک وقت، عارضی وقت میں تو اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ تیرے مرتے ہی تیرا کردار ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کی قسم، جن کے لیے تو نے اپنے بھی ایمان کو ختم کر لیا، اپنی نمازوں کو ختم کر لیا، اپنے اللہ سے دشمنی کر لی، اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اور اس دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا، اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کر لیا، یاد رکھنا، تیرے مرتے ہی تیرے رشتے، ناتے، پیار، محبت دکھانے والے، جتانے والے سب تجھے بھلا دیں گے، اور پھر تیرا دیکھو ٹھکانہ کہاں کریں گے؟ وہ اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، پہنچا دیں گے تیری جگہ پر۔ اور جب تو دیکھے گا کہ تو نے جن کے لیے کیا ہے وہ بھی تجھے نہیں بچا سکتے۔ دنیا میں اتنی فکر کیوں ہے؟ اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ بیوی ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے کھلانے پلانے کرنے ہیں، کھانے پینے کے اسباب بنانے ہیں، بہت ساری پرابلمس تمہاری نہیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں انسانوں کو بنا، تم سے زیادہ حقیر آئے، تم سے زیادہ غریب آئے، تم سے زیادہ فقیر آئے، تم سے کمزور بھی تھے، تم سے بدصورت بھی تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ نے ان کو اتنا ذلیل نہیں کیا۔ ذلیل وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں ہوتی ہے، جس کے اندر غرور ہوتا ہے، جس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، ہاں، جو اتراتا ہے اپنی چیزوں پر کہ نہیں، اگر اس نے ایسے کیا تو میں بھی ایسے کروں گا۔ ذلیل وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں نہیں ہوتی، جس کے اندر غرور نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ وہ بھوکا رہ کر بھی وقت گزارے گا، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جس کے اندر میں ہوئی وہ پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لے، پھر بھی اللہ کا نہ شکر رہے گا۔ یاد رکھنا اس بات کے بارے میں۔ آج ہم نے دنیا کو اتنا ضروری کر دیا، اتنا ضروری بنا لیا ہے کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، جبکہ اللہ کی قسم یہ فانی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہاں غفلت ہے۔ آج انسان نے اپنی زندگی کو اتنا مشغول کر لیا ہے، اس دنیا میں اتنا مشغول کر لیا ہے کہ اس کو کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، اطمینان سے ہنسنے کی فرصت نہیں ہے، اس کو رات میں سکون کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ کس کے لیے کما رہے ہو اتنا؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے آرام کے لیے؟ اللہ کی قسم، یہ وفا نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ ان کا حق یہ ہے
کہ تم ان کو اللہ کے حکم بتاؤ، تم ان کو نبی کی سنت بتاؤ، تم ان کے فرائض بتاؤ، تم ان کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، تم ان کو وہ چیزیں کراؤ جو ان کے یہاں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد وہاں بھی کام آئے۔ کل اللہ ایسا نہ ہو کہ تم تو وفائیں کر رہے ہو، تم تو محبتیں دکھا رہے ہو، اور کل اللہ تعالیٰ تم سے بھی منہ پھیر لے، اولاد سے بھی منہ پھیر لے، بیوی بچوں سے بھی منہ پھیر لے، ماں باپ سے بھی منہ پھیر لے۔ کیوں پھیر لے؟ کسی نے بھی اللہ کے حکم کو نہیں جانا، کسی نے بھی اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، کسی نے بھی اپنی زندگی کو نہیں پہچانا۔ دنیا بنانا، دنیا بنانا، دنیا بنانا۔ اللہ کے بندے، کس نے منع کیا ہے دنیا بنانے کے لیے؟ کس نے منع کیا ہے؟ دنیا بنا، دنیا کے اسباب بنا، کمائی بھی کر، ایک لمٹ۔ اس میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے، اپنی اولاد کی تربیت کر، ان کو حق اور سچ کے بارے میں بتا، ہاں ان کو اللہ کے بارے میں بتا، نبی کے بارے میں بتا، ان کو اللہ کے فرائض کے بارے میں بتا جن کا حساب ہونا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اس سے انجان رہیں گے، ہم اس سے دور رہیں گے، پھر ہماری خوشی میں بھی کوئی خوشی نہیں ہے، ہمارے درد کا بھی کوئی درد نہیں ہے۔ پھر جو وہ وقت سامنے آئے گا نا، جب ہم دیکھیں گے کہ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے گزار کے چلے گئے، کتے بلی کی طرح کام کیا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ بھوک دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، کچھ بھی نہ دیکھا، اور جب کل اللہ پوچھے گا تو کیا کہیں گے کہ بیوی بچوں کی خاطر میں نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا؟ میں نے بھی یا اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کی خاطر میں نے اپنی ساری نمازیں قضا کر دیں، میں نے چوری نہ دیکھی، ظلم نہ دیکھا، ڈاکہ نہ دیکھا، حق تلف نہ دیکھی، زنا کاری نہ دیکھی، حرام کاری نہ دیکھی، شراب نہ دیکھی، کچھ نہ دیکھی، سارے حرام کام کی۔ کس کی خاطر؟ بولو کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کے غم میں لگا رہا، ساری زندگی محنت کری، ٹینشن اتنی ہوئی تو شراب بھی پی، فکر اتنی ہوئی کہ میں نے ان کی فکر میں نہ دھوپ دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ بھوک دیکھی، کچھ نہیں دیکھا۔ جب ٹینشن میں ہوا، زنا کی طرف بھی گیا، تیرے ان حکموں کو بھی توڑا جن کو تو نے منع کیا ہے۔ یا اللہ میں نے ساری زندگی سے گزار دی، غم بہت تھا، تکلیف بہت تھی، درد بہت تھا۔ اللہ کی قسم، اگر تم یہ سوچو کہ تم یہ کہنے سے بچ جاؤ گے، اگر تم یہ گمان رکھو کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے ساری زندگی اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بھی بچوں کی خاطر، اپنے اہل عیال کی خاطر، یا اللہ ساری زندگی میں نے ان کے لیے تباہ کر دی، ساری زندگی میں نے ان کے لیے ضائع کر دی، یا اللہ مجھے بچا لے، تو انہیں جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے۔ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہونے کا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونے کا ہے۔ میری زندگی مجھے حساب دینا پڑے گا، میں پھر اسے ساری دنیا کے لیے محنت میں لگا دوں، میں پھر اسے ساری دنیا کے لیے ضائع کر دوں یا اپنی فیملی کے لیے ضائع کر دوں؟ مجھے اپنا حساب دینا ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں دنیا میں۔ کام کو کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے؟ بندے نے منع کیا ہے؟ بتاؤ اسلام میں رول ہے؟ نہیں ہے۔ کام کرو، تجارت کرو، حق اور سچ کے ساتھ کرو، اچھی طریقے سے کرو، اپنے اسباب بناؤ، اپنے اسباب ڈھونڈو، اپنے اسباب کو تیار کرو، حرام کاموں سے بچو، برے کاموں سے دور رہو، اپنی اولاد کو وہ تربیت کرو کہ یہ تمہارے بھی کام آئے۔ تم رات دن اپنی محنت میں لگ رہے ہو، دنیا بنانے میں لگ رہے ہو، اللہ کی قسم تم سوچتے ہو نا اب ٹائم ملے گا، پھر ٹائم ملے گا، تھوڑے وقت زیادہ محنت کر لوں، کبھی تیرا آرام کا وقت نہیں آئے گا، کبھی ٹائم نہیں ملنے کا ہے۔ میرے بھائی، پیسہ جتنا زیادہ ضروری ہے تو نے اس سے بھی زیادہ ضروری بنا لیا۔ اتنا بھی ضروری نہیں جتنا ضروری تم نے بنا لیا ہے، جتنا ضروری تم نے بنا لیا ہے اتنا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، پیسہ ضروری ہے لیکن اتنا نہیں جتنا تم نے بنا دیا ہے۔ نہ رات دیکھتے ہو، نہ دن دیکھتے ہو، بس کام، پیسہ۔ کیا مرنا ہے اس پیسے کے چکر میں؟ مجھے بتاؤ، وہ پیسہ کس کام کا؟ ذرا سوچو اس بات کے بارے میں، غور تو کرو، وہ پیسہ کس کام کا کہ ایک بندہ پورے مہینے کنٹینیو رات دن کام کرے، خوب کام کرے، جہاں اس کی تنخواہ تھی 20,000 وہاں ملے اسے 30,000، وہاں ملے 40,000، چلو دگنے ملے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کو اس کا نتیجہ کیا ملا کہ اسے 20 کے بجائے 40,000 ملے۔ اس کی صحت خراب ہوئی، اس کی نمازیں چھوٹی، اس سے اللہ کے حکم ٹوٹے،
اس کو بیماری نے گھیرا، اس کو ان بیماری نے گھیرا کہ اب اس کی اور زیادہ کنڈیشن خراب ہو گئی۔ 20,000 ایکسٹرا ہے، اب نہ جانے 20 لگے، نہ جانے 30 لگے، نہ جانے 40 لگے، بندے میں ہی لگ رہے۔ بندہ بیمار ہوگا، دماغ میں پرابلم، آنکھوں میں پرابلم، شریر کمزور۔ اب اتنا ایکسٹرا کام کرنے کے بعد اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب آرام کرو، اب فلاں مہینے تک آرام کرو، کام نہیں کرنا ہے، آرام کرنا ہے۔ اگر آرام نہیں کرو گے تو دماغ پلٹ سکتا ہے، پاگل ہو سکتے ہو، آنکھوں میں انفیکشن ہے، اندھے ہو سکتے ہو۔ کیا فائدہ ایسی کمائی کا، کیا فائدہ ایسی محنت کا، اور اس اولاد کے لیے کیا اتنا کچھ کرنا جو تمہاری پہلے سے ہی نافرمان ہو، جو تمہارے پہلے سے ہی حکم نہ مانتی ہو۔ اللہ کے بندو، ان کو اسلام سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کو زندگی کا مقصد سمجھاؤ۔ اللہ کی قسم اگر ایسے ہی مر جائیں گے بغیر توبہ کیے، بغیر اللہ کو راضی کیے، بغیر اپنی زندگی کو پہچانے، بغیر زندگی کو سمجھے ہوئے، تو یاد رکھنا ہم بھی ناکام ہوئیں گے اور اولاد بھی ناکام ہوگی۔ سمجھ لینا، ہم بھی ناکام ہوئیں گے، اولاد بھی ناکام ہوگی۔ ہمیں زندگی کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کو پہچاننا ہوگا۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب کتاب بھی دینا ہے، قیامت کے دن بھی، اللہ کا عذاب بھی، اللہ کی نعمتیں بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، سب چیز ہے۔ ہمیں اس کا یقین رکھ کر کام کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا ان باتوں کے بارے میں، ورنہ یاد رکھنا بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ میرے بھائیو، سمجھو اس بات کے بارے میں، ہم بہت بڑی ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آج کا دور بہت بڑی ناکامی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ آج تم زندہ ہو، تمہیں لگ رہا ہے، لیکن آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، عقل پر پردہ گرا ہوا ہے۔ ہم کاموں کی طرف اندھے ہوئے پڑے ہیں، اندھے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا۔ آج ہمیں بس اپنا غم، درد، ٹینشنیں دکھائی دے رہی ہیں، اور اسی میں پھنس کر ہم اپنا سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی خوشی کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو نہ پہچان کر اپنی زندگی کو یوں ہی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ہلاکت ہے میرے دوستو۔ آج جس اولاد کی خاطر، جن بیوی بچوں کی خاطر آج ہم اپنی زندگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، اپنے اللہ کو وقت دینے کا وقت ہی نہیں ہے، تو یاد رکھنا کل ایسا بھی وقت آ جائے گا کہ تمہارے پاس وقت نہیں رہے گا وقت نکالنے کے لیے، پھر تمہارے پاس وقت نہیں رہے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر ایسا بھی وقت آئے گا کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا یہ سوچنے کے لیے کہ تم کچھ بھول گئے ہو، تم اپنے اللہ کو بھول گئے ہو، تم اپنے ایمان سے دور ہو گئے ہو، تم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے ہو، تمہارے پاس یہ بھی وقت نہ ہوگا یہ سوچنے کے لیے۔ یاد رکھنا، اور یہ کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ اللہ پوچھے گا بھی، سمجھتے ہو مرنا بھی ہے، اللہ دیکھنا پھر کیا کرے گا۔ میرے دوستو، دنیا میں زندگی گزارنے آئے ہیں، اپنی 7 نسلوں کی تیاری کرنے نہیں آئے، 7 نسلوں کی تیاریاں کر کے یہاں رکھ کر نہیں جانا ہے ہمیں اپنے آج کے دور کو دیکھتے ہوئے، اپنی جان کو، اپنے ایمان کو، اپنے اللہ، اپنے رسول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ان کی باتوں کو سنتے ہوئے، ان کے رستوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے طریقوں کو اپناتے ہوئے، حرام حلال کا علم رکھتے ہوئے ہم اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ ہم آج کے دور کو اس طرح گزارنا ہے، ہم اچھے اور برے میں فرق کرنا ہے، ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق کرنا ہے۔ ہاں، ہم یہاں 7 نسلوں کی تیاری کرنے نہیں آئے ہیں، ان کے لیے مال جمع کرنے نہیں آئے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم یہاں ہمیشہ نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کو سنبھالو، بناؤ اپنے ایمانوں کو۔ یاد رکھنا، ایمان ایسا میلا ہو جاتا ہے، ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے ہمارے کپڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کو تازہ کیسے کیا جائے گا، اس کو نیا کیسے کیا جائے گا، وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہوگا، عبادت سے ہی ہوگا۔ ورنہ یاد رکھنا، ذکر کرنے والا دل زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا دل مردہ ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں، اللہ سے دور ہیں، تو سمجھ لو یہ دل مر گیا ہے، یہ انسان زندہ تو ہے لیکن زندہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، کام کی بھی فکر لو، بیوی بچوں کی بھی فکر لو، دنیا کی بھی فکر لو،
آج کے دور کو دیکھتے ہو، آج کے وقت کی بھی فکر لو، لیکن فکر اس طرح لو کہ اس فکر میں تم مر نہ جاؤ، اس فکر میں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اتنی فکر نہ لو اس کے بارے میں۔ یاد رکھنا یہ جو آج گزر رہی ہے نا، کل اس کا حساب دینا ہے۔ ہاں حساب دینا ہے تو گزارو کیسے گزارتے ہو۔ ضروری ہے، مال بھی ضرور، دنیا بھی ضروری ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا تم نے بنا دیا ہے، جتنا بنا رکھا ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔